الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ تعالی ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا، اور سب سے آخر میں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے 23 برس کی محنت میں ایسی جماعت تیار کی جو قرآن کریم کی زندہ چلتی پھرتی تفسیریں تھیں۔ ایسی جماعت تیار کی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ قرآن کریم نے ان کی تعریفیں کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے رضا کے اعلان کیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت کا ہر فرد تابندہ ستارہ ہے، اس میں سب سے اعلیٰ و ارفع عشرہ مبشرہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں خود نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان میں ایک حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی ذات بھائی ہیں۔ حضرت زبیر کی والدہ صفیہ بنت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے، اور پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، آپ کی گھر والی، وہ حضرت زبیر کی پھوپھی ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی رشتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں۔ عبد المطلب وہ حضرت زبیر کے نانا ہیں۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جتنے زیادہ رشتے اور نسبتیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہے، نسبتیں اتنی کسی اور کو نہیں ہیں، رشتہ داری میں اور قرابت داری میں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کم سن نوعمر تھے، اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو ایک دفعہ مشرکین نے افواہ اڑا دی کہ مشرکین نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیا، یا پھر یہ کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچایا، شہید کر دیا۔ تو کم عمر تھے، ننگی تلوار لے کے ایسے باہر کی طرف دوڑ پڑے اور ڈھونڈ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے کچھ صحابہ کے ساتھ، تو آپ نے جب دیکھا کہ ایسی ننگی تلوار، کیونکہ نیام میں رکھی جاتی ہے عام طور پہ، اور تلوار لے کے نکلتے بھی نہیں تھے آبادی میں، تو کہا زبیر خیر ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے۔ تو آپ نے کہا زبیر تو پھر تم کیا کرتے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ میں گھس جاتا مشرکین کے مجمع میں اور بس میں ان سے لڑتا۔ تو آپ مسکرائے۔ تمام سیرت نگار اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ پہلی تلوار جو حمائل کی گئی، لٹکائی گئی، جو میان سے نکالی گئی، وہ تلوار حضرت زبیر کی ہے اسلام کے لیے۔ اسلام کے لیے پہلی تلوار جو نیام سے نکال کر ایک مجاہد اسے لے کر دوڑا ہے، وہ حضرت زبیر کی ہے۔ نوفل بن عبداللہ نے جب خندق میں حملہ کیا تو حضرت زبیر بڑا قد کاٹ، طاقتور، جری، بہادر، دلیر، شجاع، سخی، نوفل بن عبداللہ کو گرایا ایک ہی وار میں، اور پھر وہاں اشعار پڑھے کہ میں وہ ہوں جو اپنی بھی حفاظت کرتا ہوں اور اپنے نبی کی بھی حفاظت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، جان نثار ہوتا ہے، جان نثار، میرا حواری زبیر ہے۔ بڑی سخت صورتحال تھی جب پورا عرب 5 ہجری میں چڑھ دوڑا تھا مدینہ طیبہ پر، اور ایک کڑاکے والی رات میں سردی، اندھیرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون جائے گا خبر لائے گا دشمنوں کی؟ 3 مرتبہ آپ نے کہا، ہر مرتبہ سے زبیر نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ اور ایک موقع پر ہے
کہ یہ وہ رات والا واقعہ الگ ہے، آپ نے دشمن کی خبر لانا فقط اتنا کہا احزاب کے موقع پر، تو 3 مرتبہ کہا، تینوں مرتبہ حضرت زبیر نے لبیک کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور اس موقع پر آپ نے وہ جملہ کہا جو کہا جاتا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کے بعد صرف حضرت زبیر کے مقدر اور حصے میں آیا، وہ تھا فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ آقا دو جہاں نے حضرت زبیر کو کہا ہے۔ حضرت زبیر نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم لوگ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، آپ کے پاس سیکھتے ہیں، پھر باہر چلے جاتے ہیں تو وہی جہالت کی باتیں اور پرانی باتیں کرنے لگتے ہیں ہم۔ جہالت سے مراد دور جاہلیت کی باتیں، اسلام سے پہلے جو آپس میں معرکے اور لڑائیاں، تو ہم کیا کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مجلس کے آخر میں اٹھو تو پڑھو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، مشہور زمانہ دعا ہے، ہر مجلس کے آخر میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت زبیر اس کے روایت کرنے والے ہیں۔ حضرت زبیر 1000 غلام تھے جو ان کے لیے کام کرتے تھے، تجارت کرتے تھے اور کما کر لا کر دیتے تھے۔ اس کے باوجود یہ حال تھا کہ 22 لاکھ کے مقروض تھے۔ مقروض کیسے ہوئے؟ یہ نہیں کہ کوئی فقر تھا، تنگی تھی تو قرضہ لیتے تھے، نہیں۔ حضرت زبیر کا عجیب تھا، حضرت زبیر مالدار آدمی تھے، تو لوگ ان کے پاس مال لاتے تھے امانت رکھوانے، تو فرماتے تھے بھائی امانت نہیں رکھتا، نہ مجھ سے حساب ہوتا، بس یہ قرض تم نے مجھے دے دیا، جب لینا ہو آ کر لے جانا، اور وہ سارا مال اللہ کے راستے میں خراج کرنا۔ 1000 غلام کما کر لاتے تھے، 1 درہم نہیں رکھتے تھے۔ تو جب دنیا سے گئے ہیں تو 22 لاکھ درہم کے مقروض تھے، اور اپنا ذاتی مال تقریباً 5 کروڑ درہم تھا۔ تو اپنے بیٹے عبداللہ کو وصیت کی ہوئی تھی، عبداللہ ابن زبیر مشہور زمانہ صحابی ہیں، کہ فلاں فلاں جائیدادیں بیچ کے سب سے پہلے قرضے ادا کرنا۔ 4 سال تک عبداللہ حج میں اعلان کرتے رہے میرے ابا کا کس کس نے قرضہ، میرے ابا نے کس کس کا قرضہ دینا ہے، جس نے لینا ہے لے لے۔ اور لوگ آتے تھے، وہ بتاتے تھے، اتنا دیتے جاتے تھے، لو 22 لاکھ درہم قرضہ ادا ہوا، اور اس کے بعد بھی کہتے اتنا بچ گیا کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 گھر والیاں تھیں، کہ ہر ایک کو پتہ نہیں کروڑ کتنا ملا ہے، یا 28 لاکھ لکھا ہے درہم، اللہ کے راستے میں لٹانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود دیگر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت روایات بیان کرتے، آپ احادیث ایسے بیان نہیں کرتے۔ تو حضرت زبیر نے فرمایا کہ میرا حصہ صحبت و رفاقت کا کم نہیں ہے، بلکہ بعضوں سے بڑا ہوا ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے۔ میں نے حضور سے سنا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میں ڈرتا ہوں میرے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہوں کہ آپ کا فرمان ہے، اور وہ لفظ آگے پیچھے ہو جائیں، کوئی بات بدل جائے تو میرا ٹھکانہ جہنم میں ہو۔ جب آیت اتری انک میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، سورہ زمر کی، کہ آپ نے بھی ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، انہوں نے بھی جانا ہے، پھر اپنے رب کے سامنے یہ سارے مقدمات پیش ہوں گے اور اس کے وہاں فیصلے ہوں گے۔ تو حضرت زبیر نے اس کہا یا رسول اللہ، یہ جو ہمارے آپس کے مقدمات، باتیں، یہ جو تصفیے، یہ معاملات، یہ سب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں زبیر، یہ سب وہاں پیش ہوں گے۔ اس وقت تک جان نہیں چھوٹے گی جب تک ایک ایک کا حق پورا ادا نہ کر دو۔ تو حضرت زبیر گھبرا گئے کہ یا رسول اللہ پھر تو معاملہ بڑا سخت ہے، بڑا ہی سخت ہے۔ فکر آخرت آپ پر سوار رہتی تھی، اور حبشہ بھی ہجرت کی، پھر واپس آئے، پھر مدینہ ہجرت کی، اور بدر، احد، بدر میں جو مبارز تھا جس نے پکارا تو کوئی اس کے مقابلے کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا۔ حضرت زبیر چھلانگ لگا کر آگے بڑھے، اس کے اونٹ پہ چڑھے، وہیں لڑائی شروع کی اور مارتے ہوئے اس کو نیچے گرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دیکھ رہا تھا کہ جھجک رہے ہیں دوسرے، کیونکہ یہ بڑا طاقتور عرب کا مشہور تھا اور پہلا ہی آدمی تھا، اگر وہ جیت جاتا تو پورا پاسا پلٹتا جنگ کا، تو آپ نے فرمایا میرا ارادہ تھا ورنہ میں بڑھتا، لیکن زبیر بڑھا ہے۔ آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے۔ خدا کی قسم یہ کیسے لوگ تھے جن کی قرآن تعریفیں کرتا ہے، جن کی نبی تعریفیں کرتے ہیں، جن کو نبی دعائیں دیتے ہیں، جن کو جنت کی بشارتیں دیتے ہیں۔ یہ بڑے خوش نصیب، بڑے اعلیٰ و عرفہ لوگ تھے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا، یہ مجھ سے راضی ہیں. ان کا ذکر، ان کا چرچا ہر جگہ عام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کی سچی محبتیں عطا فرما دے، اتباع کامل عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. www.darsequran.com